اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر مختلف عقائد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائیں گی جو کہ درج ذیل ہیں۔ عقائد نمبر 1، جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ۔ حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو وغیرہ کے لیے پانی لایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کا ساتھ یعنی جنت میں آپ کے قریب جگہ مانگتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی، بس یہی کافی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سجدوں کی کثرت یعنی زیادہ نوافل پڑھ کر اپنے اس معاملے میں میری مدد کرو۔ اس حدیث مبارکہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان معلوم ہوئی کہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام خزانے عطا فرما دیے۔ آپ جس کو جو چاہیں عطا فرمائیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں۔ یہ حدیث مختلف حوالہ سے بیان ہے۔ اسی طرح اللہ پاک نے آپ کو جنت کا مالک بھی بنایا ہے۔ جبھی تو آپ نے حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، جو چاہو مانگ لو۔ اس عقائد سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ صحابہ اکرام بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات جانتے تھے کہ آپ دنیا کی نعمتیں اور جنت دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ عقائد نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے مشہور صحابی حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اسلام کے دشمنوں نے پکڑ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو حرم مکہ پاک کا کچھ حصہ اور اس کے علاوہ کچھ علاقے سے باہر لے جایا گیا۔ تو ابو سفیان نے، جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، ان سے پوچھا، زید، میں تم کو خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس وقت ہمارے پاس تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور ہم ان کو شہید کریں اور تم آرام اور سکون سے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہو؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم،
میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ حضور جہاں کہیں بھی ہیں ان کو ایک کانٹا بھی چبھے اور میں آرام و سکون سے اپنے گھر میں رہوں۔ یہ سن کر ابو سفیان کہنے لگے کہ میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا کہ کسی سے ایسی محبت کی جاتی ہو جیسی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ شرح الشفا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44۔ اس سچے واقعے سے یہ پتہ چلا کہ صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنی جان بھی دے دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا معیار بلکہ ایمان اسی محبت کا نام ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ اولاد اور تمام لوگوں اور ہر چیز سے زیادہ نہ ہو، آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیارے صحابہ اکرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنا پسند نہیں تھا، یہاں تک کہ آپ کو ایک کانٹا چبھ جائے یہ بھی صحابہ اکرام کو پسند نہیں تھا۔ حکایت نمبر 3، بیٹے کے انتقال پر رحمت عالم کے آنسو۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ ان کو دودھ پلانے کی ذمہ داری حضرت ام سیف رضی اللہ عنہا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ کبھی کبھی آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ ایک روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت ابراہیم سے ملنے آئے تو یہ وہ وقت تھا کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ آخری سانسیں لے رہے تھے، یعنی آپ کا انتقال ہونے والا تھا۔ یہ دیکھ کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی روتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میرا رونا شفقت اور محبت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکلے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ جملے جاری ہو گئے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل میں غم ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے کرتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بے شک اے ابراہیم ہمیں تمہاری جدائی یعنی انتقال کا بہت زیادہ غم ہے۔ یہ حدیث بخاری سے بیان کی گئی ہے۔ اس حکایت سچے واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ سے بہت پیار فرماتے تھے، اسی لیے آپ کے انتقال پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد سے محبت کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا تعارف۔
حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور سب سے آخری بیٹے ہیں۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ ذی الحجہ کے مہینے 8 سن ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب پیدا ہوئے۔ آپ کا انتقال 10 ربیع الاول کو ہوا۔ جنتی شہزادے رضی اللہ عنہ کی شان۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تو اس خبر حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ یہ خوشخبری سن کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام میں حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو ایک غلام دے دیا۔ پہلے ایک انسان دوسرے کا مالک بن جاتا تھا، مالک کو جو ملا وہ غلام ہوا۔ آج کل غلام نہیں ہوتے۔ اس کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پیارے آقا کو یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے والد کہہ کر پکارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ان کے عقیقہ میں 2 مینڈے ذبح فرمائے۔ بچے کے پیدا ہونے پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ جانور ذبح کیا جائے، اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر کے بال کے وزن کے برابر چاندی خیرات یعنی صدقہ فرمائی اور ان کے بالوں کو زمین میں دفن کرا دیا اور ان کا نام ابراہیم رکھا۔ حکایت نمبر 4 نور والے۔ حکایت نمبر 4 نور والے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 7 دن دودھ پلایا، پھر چند دن حضرت صوبہ رضی اللہ عنہا نے، اس کے بعد سے حضرت بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا نے 2 سال کی عمر تک دودھ پلایا۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے بارے میں فرماتی ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نور والا چہرہ رات کے وقت اتنا زیادہ چمکتا تھا کہ اجالا کرنے کے لیے چراغ جلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ایک روز ہماری پڑوسن مجھ سے کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا آپ اپنے گھر میں رات کے وقت آگ جلایا کرتی ہیں کہ ساری رات آپ کے گھر میں سے روشنی نظر آتی ہے؟ بی بی حلیمہ فرماتی ہیں، میں نے کہا یہ آگ کی روشنی نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور والے چہرے کی روشنی ہے۔ تفسیر علم نشرح صفحہ 107 سے یہ مرخوذ ہے۔ اس حدیث شریف سے سیکھنے کو ملا کہ پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں۔ ہمارے حضور سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بے شک انسان تو ہیں مگر نور والے انسان اور سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ حکایت نمبر 5 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سحری کے وقت کچھ سی رہی تھیں کہ اچانک سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا۔ اتنے میں رحمت والے آقا
نور والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ چہرہ مبارکہ کی روشنی سے سارا گھر روشن ہو گیا، حتیٰ کہ سوئی مل گئی۔ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ مبارکہ کتنا روشن ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت یعنی تباہی ہے جو مجھے قیامت کے دن نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی، وہ کون ہے جو آپ کو نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا، وہ بخیل کنجوس ہے۔ پوچھا، بخیل کون؟ ارشاد فرمایا، جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ اس حکایت سچے واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور والے ہیں، اور محروم ہے وہ شخص جو نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے مگر درود پاک نہ پڑھے۔ یاد رہے، زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو وہاں ایک بار درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر مجلس میں پڑھ نہ سکے تو بعد میں لازمی پڑھیں، بلکہ جب بھی جتنی بار بھی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 6۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے۔ حضرت سیدنا عثمان بن عنیف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ پاک سے دعا کیجیے کہ وہ مجھے عافیت یعنی سلامتی دے۔ ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں، اور اگر چاہو تو صبر کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انہوں نے عرض کی، حضور دعا فرما دیجئے۔ انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور وسیلہ یعنی صدقہ پیش کرتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو نبی رحمت ہیں، اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف اپنی ضروریات پیش کرتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو۔ یا اللہ، ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ حضرت عثمان بن عنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا پاک کی قسم، ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا ہی نہیں تھے۔ مندرجہ بالا حدیث کا حوالہ موجود ہے، اور جتنے بھی حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہیں ان تمام کے حوالہ جات بھی ساتھ ذکر کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے
اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔